بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم جنس پرستی، لواطت، لیسبین اور ہومو سیکسوئلٹی کا نقصان و سزا کیا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو یہ بہن بھائیو بیان کرنا ضروری ہے کہ ہے تو یہ مناسب لفاظ نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا نالج ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کا نقصان کیا ہے، اسی لیے بتانا ضروری ہے، تو معاف کیجیے گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جنس پرستی، لواطت، لیسبین اور ہومو سیکسوئلٹی کیا ہیں۔ ان چاروں کا مطلب ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ہم جنس پرستی، ہم جنس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے تو دوسری ساری عورتیں جو ہیں وہ اس کی ہم جنس ہیں، اور اسی طرح ایک مرد ہے تو باقی سارے مرد اس کے ہم جنس ہیں۔ اور پرست کا مطلب ہے کہ پوجا کرنا، جیسا کہ شدید پسند کرنا، شدید محبت کرنا، شدید پیار کرنا۔ اس ویڈیو میں ہم جنس پرستی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جنس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، ہم جنس سے ہی ہم اپنی خواہش پوری کرنا، یعنی کہ عورت سے جنسی خواہش پوری کرے اور مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ نمبر 2، لواطت۔ لواطت کسے کہتے ہیں؟ لواطت اسے کہتے ہیں کہ مرد سے مرد یا مرد عورت سے غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ لواطت سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے ابلیس نے ایک خوبصورت امرد بن کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مردوں سے لواطت کروائی، اور بعد میں انہی مردوں نے امرد لڑکوں سے اور عورتوں سے لواطت شروع کر دی۔ امرد لڑکا اسے کہتے ہیں کہ جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، اور نہ ہی لڑکا ابھی اس عمر کو پہنچا ہو۔ نمبر 3، لیسبین۔ لیسبین خاص طور پر عورتوں کے لیے لفظ ہے کہ عورتیں مردوں کی بجائے عورتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آج کل عورتیں عورتوں سے شادی بھی کر رہی ہیں اور مرد مردوں سے شادی کر رہے ہیں۔ آگے آتا ہومو سیکسوئلٹی۔ ہومو سیکسوئلٹی کا مطلب بھی آپ کہہ لیں کہ ہم جنس پرستی۔ یہ ساری چیزیں غیر اسلامی اور غیر فطری ہیں۔ ان کی سزا قانونی طور پر تو کوئی نہیں بنائی گئی، کیونکہ غیر مسلم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور آج کل تو کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور اس چیز کی حمایت میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور حکمران بھی قرضے لینے کی خاطر، اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر اس کے خلاف قانون بنا رہے ہیں۔ شاید اس کے خلاف قانون بنا بھی دیا گیا، مگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس غیر فطری عمل کا اگر پتہ چل گیا ہے تو ہم اسے عوام کو بتا کر اس برائی کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے بچائے۔ اس برے فعل کی اسلامی طور پر سخت سزائیں ہیں اور جسمانی نقصان بھی ہیں، جو میں آپ کو نیچے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سزا اس کی یہ ہے اسلامی طور پر کہ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے، ان کو تینوں غسل دیے جائیں، کفن پہنایا جائے، جو پروٹوکول میت کے ہم سارے پورے کیے جائیں، تو تب بھی وہ اب جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو نجس ہی اٹھے گا۔ نجس مانا ہوتا ہے پلید، ناپاک۔ فرمایا کہ وہ 3 غسل، وہ کفن اس کی گندگی دور نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ روز حشر نجس ہی اٹھے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غیظ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ تیار کر کے اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی سوال و جواب نہیں ہے، اس کو سوال و جواب بھی ساختہ بھی نہیں ہے، بغیر ساختہ کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ نجس ہے، اس سے کیا سوال و جواب کرنا؟ اس کو دروازہ جہنم پر کھڑا کر دیا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا کہ کتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام مخلوقات کا جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قدر کر دو۔ یعنی فاعل مفعول کا تو آپ جانتے ہیں نا،
یعنی عام سا ہر بندے کو پتا ہے کہ فاعل کام کرنے والا، مفعول کروانے والا جس کے اوپر کیا گیا ہو، یہ فاعل مفعول ہے، دونوں کو ذکر کرتا ہوں۔ ابن ماجہ 2561 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 3، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کرتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا اور اتنا اوپر لے گئے کہ سمانے دنیا جو اس کے قریب لے گئے اور پھر سے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا، اتنا اوپر لے گئے کہ کتوں کی آوازیں سمانے فرشتوں نے سنی، جو بستی میں کتے موجود تھے وہ بھی ساتھ ہی لگ گئے نا، ان کی آوازیں بھونکنے کی آوازیں آئیں خوف سے، تو سمانے فرشتوں نے ان کی آوازیں سنی، اتنا سمان کے قریب لگا، پھر الٹا نیچے پھینک دیا اور پھر ان پر پتھر برسائے، اور ان پتھروں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے کس کس کو جو پتھر پڑنا ہے، کہ جس جس پر وہ پڑھنے تھے، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اس عذاب سے لاحق ہوئی، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی، ان کی مددگار تھی۔ آگے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ مرد کو بدکاری کرنے پر 3 دفعہ لعنت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اللہ کا عرش اللہ کے غصے کی وجہ سے غضب میں آ جاتا ہے، آسمان غضب میں آ جاتا ہے، زمین پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور عرش اور آسمان اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم اس بندے پر ٹوٹ پڑیں، گر پڑیں، تو فرشتے آسمانوں کو مختلف کونوں سے پکڑ کر اسے تھام لیتے ہیں اور سورۃ اخلاص کی تلاوت شروع کرتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا غصہ نہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں جب ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں علاقے میں مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے مختلف رائے دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے زمانے میں سنگسار کر دیا تھا، پتھروں کے ساتھ اس کو مار دیا تھا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر کا پانی یہ شخص اپنے اوپر ڈال کر نہائے تو اس وقت تک یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ نہ کر دے۔ پھر آتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ایسا بندہ جس سے ایسا عمل سرزد ہو جائے تو اس بندے کو پہاڑی سے الٹا کر گرا دیا جائے اور پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی عذاب قوم لوط پر کیا تھا۔ یہ زنا سے بھی سخت ہے، اور قیامت کے دن اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ کے رحم سے دور ہوگا تو گویا کہ وہ جہنمی ہو گیا۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل نہ کرے۔ اس طریقے سے جامع ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پر نظر رحم بھی نہیں فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے تو فعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی جو بے الزام کریں، یعنی دونوں کی مرضی ہو۔ ایک تو ہے نا کہ جو زبردستی کر رہا ہے، پھر تو اس میں صرف فاعل کو قتل کیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قوم لوط والا عمل کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ پر کھڑا کر کے اوندھا منہ کر کے زمین پر پھینکا جائے اور اس کے بعد اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا جائے۔ یہ اس کی حد ہے اسلام کے اندر۔ اب اگر علماء اور ٹیچر خود ہی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا،
مدرسوں کے اندر، جن اسکولوں میں ہاسٹلز ہیں ان کے اندر جب دیندار لوگ یہ فیل کر رہے ہیں تو پھر آپ باقی لوگوں سے کیا توقع کریں گے؟ اس لیے دینی لوگ ڈبل مجرم ہیں، اور زیادہ تر قریبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ رشتہ دار لوگ بھی زیادہ یہ کام کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ اسی برائی کے اندر مبتلا ہونے کا ہے، یعنی جو قوم لوط والا عمل اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھی آج کل جو لبرل لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو مسلمان بھی کلواتے ہیں، وہ بھی ان معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس کو انسانیت کے حقوق کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ انسان کا حق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ تھی اسلامی سے ہیں۔ اب جسمانی نقصان اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسمانی نقصان کیا ہے، وہ سن کر آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ نمبر 1، جب مرد سے بدفعلی کر رہا ہوتا ہے تو اسے ظاہری طور پر مزہ تو آ سکتا ہے، مگر اس کا دماغ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اور اس کے دماغ پر یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ریلیز ہوتا ہے تو اسے کچھ سیمن جو جراثیم ہوتے ہیں نالیوں میں رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان اپنی طرف سے تو کر رہا ہوتا ہے اور دماغ کی چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے پوری طرح منی کو ریلیز نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد جب آپ کسی لڑکے سے سیکس کر رہے ہوتے ہیں تو شرمگاہ کے اندر بڑی بڑی آنت ہوتی ہے، اور بڑی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہاضمے کے عمل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب انسان اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ اگر انسان کے نفس کے اندر چلے جائیں، یعنی پیشاب کی نالی میں چلے جائیں، تو اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے سوزاک کی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں انسان کے نفس کی اوپر والے جلد بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ خلاف فطرت عمل کر کے انسان خوش تو ہوتا ہے، اس لیے عقل سلیمہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جب مرد اپنی خواہش پوری کرتا رہتا ہے تو فطری طور پر عورت سے رغبت اس سے چھین لی جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس عورت کی تو خراب ہو جاتی ہے۔ کئی عورتیں بیچاری بتاتی ہے کہ ہمارے مرد ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، وہ اپنی ضرورت مردوں سے پوری کر لیتے ہیں، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اپنا لطفہ اس جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل انسانی بننے کا مکان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں خیانت کرتا ہے، یعنی مانت میں خیانت کرتا ہے۔ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، عضو خاص میں ٹیڑھا پن ہونا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جاتی ہے۔ شریعت معاف کر دیتی ہے توبہ کرنے سے، مگر فطرت معاف نہیں کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے مگر جو جسمانی نقصان ہوتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جسمانی نقصان ضرور ہوتا ہے، جو جسمانی نقصان ہو گیا اس کو ریکور کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہم جنس پرستوں میں کینسر کا مرض معمول سے دگنا پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ دیگر مردوں کی نسبت کم عمری میں کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تحقیق بوسٹن یونیورسٹی کی ڈاکٹر یولرائک بیکمر نے کی، جسے اپنی نوعیت کی پہلے تحقیق قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر یولرائک بیکمر کہتی ہیں کہ ہم جنس پرست مردوں میں کینسر کی شرح 8% پائی گئی، جبکہ دیگر مردوں میں یہ 5% ہے۔ ان کے تحقیق میں ہم جنس پرستوں میں ایڈز کی شرح بھی بہت زیادہ پائی گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا بھی کینسر سے تعلق ہے۔ ہم جنس پرست مرد عام طور پر پھیپھڑوں، خصیوں اور مقد کے کینسر میں مبتلا پائے گئے، اور دیگر مردوں کی نسبت اوسطاً 10 سال کم عمر میں کینسر میں مبتلا پائے گئے۔ ڈاکٹر یولرائک بیکمر کی تحقیق سائنسی جریدے کینسر میں شائع کی گئی ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔
मतलब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।